ہاتھ حقے کی نال پر مگر دماغ جبرائیل کے بال میں الجھا ہوا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کے ایک مخصوص انداز میں ایک شخص گہری سوچوں میں گم ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کیا خوبصورت اور دل نشیں منظر ہوگا جہاں جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ کے رسول، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ خدا اور اس کے مہمان میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ گھر والے اپنے کام کاج میں مصروف، مگر وہ شخص ارد گرد کے ماحول سے یکسر بے نیاز حقے کے ہلکے ہلکے کش لے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذہن میں الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کئی سوالات کے جوابات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس کا دماغ کبھی آسمان کی وسعتوں میں تو کبھی زمین پر بسنے والے بندگان خدا کے بارے میں سوچتا ہے، جن کی زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ چکے ہیں، جنہیں قدرت نے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹخ ڈالا ہے۔ درد کی ایک ٹیس اٹھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اے کاش خدا اس قوم پر ویسے ہی مہربان ہو جائے جیسے پہلے کبھی دنیا ان کی قسمت پر ناز کیا کرتی تھی۔ انہیں پھر وہی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں جن کی یہ قوم حقدار ہے۔ اس کی آرزو ہے کہ کوئی مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانان ہند پر چھائی کاہلی اور سستی کی قابل نفرت چادر کھینچ ڈالے۔ وہ جمود پارا پارا ہو جائے جس نے شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والی قوم کو خود سے غافل اور بے پرواہ کر رکھا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ خیالات کے زاویے بھی بدل رہے ہیں۔ وہ حقے کا ایک اور کش لیتا ہے، دھواں فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ اس کی نظریں دھوئیں کے مرغولے پر ٹھہر سی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغولہ ایک نقشے میں بدل جاتا ہے اور آگے چل کر وہی نقشہ ایک آزاد مملکت کی بنیاد بنتا ہے۔ جی ہاں، حقہ گڑگڑانے والے اس سادہ دل مگر انتہائی دور اندیش درویش صفت اور عظیم المرتبہ شخص کو ہم سب مفکر پاکستان، حکیم الامت اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر ٹھہریے، ابھی آپ نے علامہ اقبال کی شخصیت کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ ان کی شخصیت کے تو اتنے رنگ ہیں، اتنی تہیں اور پردے ہیں کہ اگر شمار کرنا اگر ممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ دنیا کی مشہور شخصیات کی طرح علامہ اقبال کی زندگی بھی تضادات سے بھرپور تھی۔ معروف افراد پر ویسے بھی الزامات لگانا ہر دور میں آسان بلکہ اکثر لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ مزاروں پر بھی الزامات کی چادر چڑھانے سے باز نہیں آتے، بلکہ علامہ صاحب بھی اس عام رجحان اور رویوں سے محفوظ نہیں رہے۔ کسی کو ان میں ولی اللہ کی صفات دکھائی دیتی تو کوئی انہیں سر کا خطاب دینے پر طعنے دیتا۔ ان کے رنگا رنگ شخصیات کے دلچسپ اور خوبصورت اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے زیر بحث رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے۔ وہ علامہ جو مراقبے میں اس قدر غرق ہو جاتے کہ دیکھنے والوں کو خیال گزرتا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ انہیں آوازیں دی جاتی، بار بار جھنجھوڑا جاتا، مگر وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامن بیٹھے رہتے۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ یقیناً کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور شاید یہ درست بھی تھا کہ اللہ رب العزت سے اتنا مضبوط رشتہ کسی عام انسان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ مذہب سے اتنا گہرا اور اٹوٹ لگاؤ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، ہچکیاں بن جاتی، اللہ کے کہے ہر لفظ میں اس کے جلوے اور نظارے دکھائی دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے اپنی زبان کے ذریعے ہم کلام ہوتے تھے، مگر اس شخص کا قلم ہی کلیم اللہ بن جاتا تھا۔ اللہ سے باتیں کرتا، اور باتیں بھی ایسی کہ جنہیں سن کر پڑھ کر روح کے تار جھنجھنا اٹھتے۔ مگر دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جب انہیں توہین مذہب اور توہین کفر کے فتووں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گستاخ اور بے ادب کے طعنے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خستہ حالی، غربت، پسماندگی، تعلیم سے دوری، فرقہ بندی اور ذاتوں میں بٹے معاشرے نے علامہ کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو۔ وہ علامہ اپنے اشعار سے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد کروا کے خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیل کے ساحل سے کاشگار تک مسلمانوں کو متحد اور ایک جسم کی مانند دیکھنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، بےتاب ہو جائے، بےتاب ہو جائے۔ وقت انہیں ایک دن گھیر کر اسپین کی ایک مسجد قطبہ لے جاتا ہے۔ مسجد پر لگا تالا دیکھ کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور رعب و دبدبے کا پورا زمانہ تصور میں گھومنے لگتا ہے۔
اور وہ زمانہ جب اسپین پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا۔ کیس و کسریٰ کے در و دیوار ان کی ہیبت سے کانپتے تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دکھ اتنا بڑا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی حالت زار پر دل کا آئینہ اتنی قوت سے چٹکتا ہے کہ اگر مسجد کے میناروں کی آنکھیں ہوتی تو ان سے بھی آنسوؤں کے دریا بہنے لگتے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام پر عبور کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان دین ان سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے، مگر دوسری طرف دنیاوی علوم سے رغبت اور مہارت دے کر بھی لوگ ششتہ رہ جاتے۔ اقبال جب نشے ہیکل اور کانٹ جیسے خدا کے وجود سے انکاری اور مذہب بیزار مغربی فلسفیوں کو پڑھنے پر آتے ہیں تو انہیں محض پڑھتے ہی نہیں گھول کر پی جاتے ہیں۔ ان پر مضامین لکھتے ہیں، ان کے بعض افکار کو اپنے مضبوط دلائل سے ایسے چیلنج کرتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی مغربی ادیب اور دانشور بھی انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علامہ کی شخصیت کی ایک اور پرت جس پر آج بھی کسر پسر ہوتی ہے وہ یہ کہ دن رات مطالعہ اور لکھنے پڑھنے میں مست مگن شخص نے عشق و محبت جیسے جھنجھٹ پالنے سے بھی گریز نہ کیا۔ خدا کے تصور میں ڈوبے رہنے اس فلسفی شے کو کائنات کے بہت سے رنگ عورت کے وجود میں دکھائی دینے لگے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے کہ 2 بیویاں گھر میں اور تیسری سردار بیگم اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اقبال کی غلط فہمیاں دور ہوں اور اسے اس شخص کا اعتبار مل جائے۔ اس کے کہے پر ایک زمانہ اعتبار کرتا ہے مگر اقبال کے ذہن میں اس خاتون سے متعلق کچھ ایسی گرہیں پڑ گئی ہیں جو کھل کر ہی نہیں دے رہی۔ پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے جب وہ اسے گھر لے آتے ہیں اور پھر سردار بیگم نامی خاتون اس کی سب سے چہیتی بیوی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود اقبال کے دل میں کچھ حسینوں سے کول و قرار کی آرزو بھی چھپ کے پرورش پاتی رہتی ہے۔ محبت کی ایک چنگاری جو دھیمے دھیمے سلگ رہی ہے اور اس کی آنچ سوائے اقبال کے کوئی محسوس نہیں کر پاتا۔ عقل حیران ہے کہ ایک اکیلا انسان اتنی مختصر سی زندگی میں کتنے محاصروں پر لڑ سکتا ہے۔ ایک وقت تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی عاشق پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک گوری محبوبہ کے ساتھ جرمنی کے قصے ہائیڈلبرگ میں دریائے نیکر کے کنارے گزرے دنوں کی یادیں اسے تڑپانے لگتی ہیں۔ وہ بچوں کی طرح اس سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اسے محبت نامے یعنی آج کے زمانے میں لو لیٹر لکھتے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ میں ہوں گے کہ وہ کون سی ایسی لڑکی تھی جس نے اقبال جیسے عاقل و بالغ، شادی شدہ اور روحانی قوتوں سے مالا مال صوفی مزاج شاعر کو اپنی زلفوں کو اسیر کر دیا ہے۔ ہم اس راز سے آگے چل کر پردہ اٹھائیں گے لیکن پہلے ہم سیالکوٹ میں واقع اقبال منزل چلتے ہیں۔ وہ اقبال منزل جہاں 9 نومبر 1877 کو اس عظیم فلسفی شاعر، قانون دان، سیاست دان اور مسلم مفکر نے آنکھ کھولی۔ جی ہاں، ان کی والدہ امام بی بی نے ان کے بیٹی کی پہلی آواز سنی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہندوستان سے برطانیہ کے شاہی ایوانوں تک یہ آواز گونجنے لگی۔ اقبال تھوڑے سے بڑے ہوئے اور پھر اسکول میں داخلے کا وقت آیا۔ والد شیخ نور محمد، جنہیں محلے والے میاں جی کے نام سے یاد کرتے تھے، بہت ہی دیندار طبیعت کے مالک اور پکے نمازی تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے کو مکمل اسلامی تعلیم دی جائے۔ وہ انہیں اپنے جاننے والے ابو عبداللہ غلام حسن کے مدرسے میں لے جاتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا بہت بڑا عالم دین بن کر اسلام کی خدمت کرے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ علامہ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ان کے والد ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا کبوتر بہت اونچائی پر اڑ رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ نیچے آتا ہے اور دوبارہ آسمان کی بلندیوں میں کھو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اسے پکڑ لے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ کبوتر شیخ صاحب کی جھولی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اقبال کے والد نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے اور وہ بیٹا اسلام کا نام سربلند کرے گا۔ اقبال رواج کے مطابق عربی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذہانت کا یہ عالم ہے، استاد کو اس پورے عرصے میں ایک بار بھی اپنا سبق دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ماں باپ بیٹے کی ذہانت دیکھ رہے ہیں، ماں پیار سے میرا بالی اور باپ بالے کے نام سے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ علامہ ایک فرد شناس طالب علم کی طرح حصول علم میں مصروف ہیں کہ ایک دن اچانک
اسلامیات، ادبیات، لسانیات اور ماہر ریاضیات کے استاد میر حسن کا ان کی طرف آنا ہوتا ہے۔ ان کی نظر اقبال پر پڑتی ہے اور رک جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گوہر شناس نے ہیرا پہچان لیا ہو۔ وہ اقبال کے والد کو جانتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ اقبال کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینی چاہیے۔ چونکہ میر حسن سر سید احمد خان کے بڑے مداح تھے، جو کہ مسلمانان ہند کے روایتی مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم پر بھی زور دے رہے تھے۔ والد پہلے تو بہت ہچکچائے، لیکن بالآخر میر حسن صاحب کے زیر تربیت اقبال کو دے ہی دیا۔ ننھے اقبال نے پورے شوق و لگن سے میر صاحب کی شاگردی اختیار کی، مگر ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی چل رہی ہیں۔ استاد نے ایک دن علمہ لکھواتے ہوئے آواز لگائی، بچوں لکھو غلط، تو اقبال نے غلط توئے کے بجائے تے سے لکھا۔ استاد کو یہ امید اقبال سے ہرگز نہیں تھی۔ استاد نے پوچھا، تم نے غلط کو توئے کی بجائے تے سے لکھ دیا؟ وہ پہلے مسکرائے اور پھر بولے، آپ نے غلط ہی لکھنے کو کہا تھا تو میں غلط ہی لکھتا، اگر آپ ٹھیک لکھنے کو بولتے تو میں ٹھیک لکھتا۔ ننھے اقبال کا پوائنٹ مزیدار تھا، جسے ٹیچر سمیت پوری کلاس نے انجوائے کیا۔ خیر، اقبال میٹرک کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اشعار کہنے لگ جاتے، لیکن ایک حجاب تھا کہ جوانی کی دہلیز تک قدم رکھتے نوجوان کو کھل کر جذبات کا اظہار کرنے سے روکتا تھا۔ وہ اشعار تو لکھتے لیکن کسی کو کہتے نہیں تھے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اشعار لکھتے اور پھاڑ دیتے۔ اب یہاں سے ان کی زندگی بالکل نیا موڑ لینے والی ہے۔ میٹرک کا امتحان ابھی پاس ہی کیا تھا کہ علامہ کے والد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ گجرات کے ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی کریم بی بی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ اقبال کے کمزور کاندھے ابھی اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ تھے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی نوجوانی سے اس کا ٹھیک طرح سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ رہی ہے کہ اقبال اور کریم کے درمیان جسمانی قربت کے باوجود ذہنی دوریاں قائم رہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں، اور آخرکار اس شادی کا انجام طلاق کی صورت میں ہوا۔ اقبال شادی شدہ ہونے کے باوجود پوری یکسوئی سے سلسلہ تعلیم جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اردو، عربی اور فارسی میں طاق ہو جاتے ہیں۔ انہی دنوں سید میر حسن اسکوچ ہائی اسکول میں پڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ہونہار شاگرد پیچھے رہتا، وہ بھی وہیں کھینچا چلا آتا ہے۔ آہستہ آہستہ نوجوان اقبال کی شاعری سے رغبت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی غزلوں کی اصلاح کے لیے داغ دہلوی سے رہنمائی لینے لیتے ہیں۔ داغ دہلوی سے اس مختصر سے تعلق پر بھی اقبال نے ہمیشہ فخر کیا۔ ایف اے کا امتحان پاس ہوتا ہے اور اب نوجوان اقبال کی اگلی منزل لاہور ہے، وہی لاہور جسے زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سے ایک اعلیٰ دماغ پروفیسر، ادیب، شاعر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر کسی نہ کسی تخلیقی کام میں مصروف ہیں۔ اقبال نے لاہور آتے ہوئے اگر کسی کی کمی محسوس کی تو وہ ان کے استاد سید میر حسن تھے۔ ان سے عقیدت کا یہ عالم رہا کہ جب انگریز سرکار نے اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ وہ یہ خطاب اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک ان کے استاد کو اس خطاب سے نہیں نواز دیا جاتا۔ وہاں سے جواب ملا کہ ان کی تو کوئی تصنیف نظر سے ہی نہیں گزری۔ تب اقبال نے جواب دیا، میں ان کی تصنیف ہوں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی، فلسفے اور عربی کے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں۔ 1899 میں ایم اے کا نتیجہ آتا ہے تو پورے پنجاب کے طلباء کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق و شوق بھی چپکے اندر ہی اندر پرورش پا رہا ہے۔ کبھی کبھار قریبی دوست احباب کے اصرار پر چند اشعار سنا دیتے ہیں، مگر مشاعروں سے جانے سے گھبراتے ہیں۔ مگر پھر وہ دن آ ہی گیا، لاہور میں ایک بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے، اقبال کا نام پکارا جاتا ہے اور آپ سٹیج پر آ کر اشعار سنانا شروع کرتے ہیں۔ آواز میں ایسی کشش، ایسا جوش و درد و غم، سوز و گداز، مٹھاس ہے کہ سننے والے تنبخت رہ جاتے ہیں۔ جب یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، مطلب یہ کہ جب میری پیشانی پر جب شرمندگی کے قطرے دیکھے تو خدا نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا۔ یہ اتنا خوبصورت خیال تھا کہ سامعین جھوم اٹھے، اور اس کے بعد اقبال نے کبھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ کبھی لاہور کی بڑی درسگاہوں میں بطور استاد پڑھا رہے ہیں، مشکل ترین کتابوں کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں۔ شہرت کی دیوی ان پر اس طرح سے مہربان ہوتی ہے کہ جس کا خود اقبال ہی نے تصور کیا ہوگا۔ مقبولیت کی ایک نئی سیڑھی روزانہ آگے آ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ ان کے اشعار اخبار اور رسالات میں نمایاں جگہ پانے لگتے ہیں۔ ایسا منفرد لہجہ اور ایسا انداز کہ شاعر خود بول اٹھتا ہے کہ یہ اقبال کے سوا کسی کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال عزت اور شہرت کے ساتھ ساتھ روحانی منازل بھی طے کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا
کہ اللہ سے بے تکلفی اتنی بڑھ گئی کہ جسے زمانہ ہضم کرنے پر تیار نہ تھا کہ اقبال نے خدا کے دامن پر ہاتھ ڈال دیا۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ انہیں کبھی مسلمانہ نے ہند کی حالت دکھی کر دیتی ہے تو کبھی انہیں ان کے بے حسی اور غفلت مزاجی پر غصہ آنے لگتا ہے۔ معلوم کسی ہند کی تقدیر کے اب تک بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نگی ہے، دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ حالات بدلنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ اقبال کے درد بھرے ترانوں، نالوں اور آہوں کے اثرات بنگال سے خیبر تک نظر آنے لگتے ہیں۔ علامہ کے افکار خوبصورت اشعار میں ڈھل کر مسلمانان عالم اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے سر پردے وجود کروانے لگتے ہیں۔ برسا برس خواب غفلت میں ڈوبی قوم میں غلامی سے نفرت، عزت نفس اور خودداری کی زندگی جینے کی امنگیں پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ ایمان اور ذوق یقین کی طاقت سے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ ڈالنے کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ علامہ کو بھی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ان کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اقبال اس کامیابی پر مسرت سے کھل اٹھتے ہیں۔ میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ 1905 وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ اقبال دن رات تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کی پیاس ہے بجھنے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دل میں دنیا دیکھنے اور اہل یورپ کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی خواہشیں مچل رہی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے استاد تھامس واکر آرنلڈ سے مشورہ کرتے ہیں، مگر وہ انہیں انگلینڈ یا جرمنی جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب ایک صوفیانہ مزاج شہر کی زندگی میں بالکل نیا موڑ آنے والا ہے۔ دریائے نیکر کے کنارے ایما نام کی چمکیلی آنکھوں والی ایک جرمن حسینہ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ کم عمری کی شاعری نے محبت کی اس چنگاری کو سلگنے کی بجائے بجھانے کی کوشش کی تھی، وہ پھر سے بھڑک اٹھنے کو تیار ہے۔ علامہ اقبال انگلینڈ کی آزاد فضاؤں میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں انہیں مغرب کا ماحول دنیا پرستی مدیت کے گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ انہیں مغرب ایک ایسا خطہ دکھائی دیتا ہے جہاں انسان مشینوں کی طرح کام تو کر رہا ہے لیکن روح سے خالی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ انہیں لگتا ہے کہ یہاں کی عورتیں محبت کے سوز و گداز سے ہی ناواقف ہیں۔ وہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، انگریز عورت میں ایسی نسوانیت اور بے ساختگی موجود ہی نہیں جو جرمن یا ایشیائی عورتوں میں ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے سردار بیگم کی وفات کے بعد اپنے بچوں کے لیے بطور آیا بھی جرمن خاتون مسٹر ڈورس کا انتخاب کیا۔ لندن کے دنوں میں ان کی ملاقات عطیہ فیضی نامی ایک امیر خاتون سے ہوتی ہے۔ اسے اقبال کی ذہانت سے بھرپور اور جادوئی شخصیت بہت متاثر کرتی ہے۔ لندن کے ٹھنڈے ماحول میں گرما گرم کافی اور چائے کے دور چلنے لگتے ہیں۔ علامہ کے خطوط سے یہ بھی تاثر ملنے لگتا ہے کہ انہیں عطیہ فیضی کی قربت خوشی دیتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ عطیہ سے شادی کے خواہش مند بھی تھے، مگر بہت سے لوگ اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ عطیہ فیضی اپنی کتاب اقبال میں علامہ کی ذہانت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بہت تیز آدمی تھے، محفل کے دوران خاموشی سے باتیں سنتے رہتے، لیکن جیسے ہی موقع ملتا گفتگو میں شامل ہو جاتے اور حیران کن دانش اور فراست سے سب پر چھا جاتے۔ عطیہ فیضی کو اقبال کی کشش جرمنی تک کھینچ لاتی ہے۔ اپنی کتاب ہی میں وہ لکھتے ہیں کہ اب جس اقبال سے ان کا سامنا ہوا وہ لندن والے اقبال سے بہت مختلف تھا۔ علامہ اقبال انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1907 کو جرمنی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب جرمن فلسفیوں نے اپنے مذہب مخالف نظریات سے دنیا میں طوفان مچا رکھا ہے۔ اقبال جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مونٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔ جرمنی کا ماحول انگلستان کے مقابلے میں زیادہ بھاتا ہے۔ یہاں پر ان کی ملاقات ایما سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اقبال کی طرح کئی زبانیں جانتی ہے۔ مختلف زبانوں اور فلسفے سے گہری دلچسپی دو قطعی اجنبیوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ ایما کے ساتھ دریائے نیکر کے کنارے چلتے ہوئے بھی
اقبال کے ذہن میں جرمن شاعر کوئٹے کو سمجھنے کا جنون سوار ہے۔ وہ ایما سے اس کے اشعار پر بحث کرتے ہیں، لیکن ایما ان کی گرم نگاہی کی تپش محسوس کیے بغیر رہ ہی نہیں پاتی۔ تعلیم مکمل ہوئی اور اقبال نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وطن پہنچ کر ان کے خطوط بتاتے رہے کہ وہ ایما کو نہیں بھول پائے۔ عطیہ فیضی کا بھی خیال کسی نہ کسی طرح ان کے ذہن پر سوار رہا۔ انہوں نے ایما کو کئی خطوط لکھے جو 1947 میں شائع ہوئے۔ ایک خط میں اقبال نے ایما سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے: براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کو دہراؤں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگرچہ علامہ اقبال کے دل میں ایما کی محبت اور احترام کبھی کم نہ ہوا، وہ ایما کو شریک سفر بننے کے خواب دیکھتے رہے، لیکن حالات نے انہیں خوابوں تک ہی محدود رکھا۔ ایما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان آنا چاہتی تھی، لیکن ان کے بھائیوں نے ظالم سماج کا کردار ادا کر کے انہیں روکے رکھا۔ اقبالیات کے بیشتر ماہرین کی رائے ہے کہ علامہ اقبال یورپ سے واپس آئے تو بہت بدل چکے تھے، بلکہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ یورپ نے ان کا مذہب سے لگاؤ کئی گنا بڑھا دیا۔ شیخ نور محمد اور میر حسن کا تربیت یافتہ نوجوان اپنی حقیقی صورت میں سامنے آنے لگا تھا، اور اللہ کو شاید ان سے وہ کام لینا تھا جو کہ کروڑوں انسانوں کی قسمت بدلنے والا تھا۔ اب یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا تھا۔ مسلمان اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہندو اکثریت مسلمانوں کو تشخص مٹانے کے در پہ تھے۔ شدھی جیسی انتہا پسندی ہندو تحریکیں چل رہی تھیں، جن میں مطالبے کیے جاتے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بننا پڑے گا۔ علامہ کا کلام لوگوں کے دلوں پر بسنے اور ان پر اثر کرنے میں لگا تھا۔ لوگ ان کے اشعار گلی کوچوں میں پڑھتے نظر آتے تھے، اور پھر شہرت اور مقبولیت علامہ کو مسلم لیگ کی صدارت میں لے آئی۔ آپ پوری طرح سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ مئی 1936 کو قائد اعظم خود اقبال سے ملنے جاوید منزل پہنچے۔ علامہ اقبال خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر شدید دکھی تھے۔ ہندوستان میں چلنے والی تحریک خلافت کی انہوں نے بھرپور حمایت کی، لیکن جب خود کمال اتا ترک نے خلافت ختم کر دی تو اقبال نے اسے نادان ترک کے طور پر پکارا۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنی بھی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یورپ میں سوٹے بوٹے رہنے والے علامہ اقبال گھر میں ایک عام سے انسان تھے، عموماً تہہ بند اور بنیان پہنے رہتے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر کوئی کم ہی یقین کر پایا کہ یہ زمانے کا مایہ ناز فلسفی مفکر اعظم تھے۔ بہرحال علامہ اقبال غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود گوشت پوشت کے انسان ہی تھے۔ اللہ نے انہیں شریعت کے تمام تقاضوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ شر کھینچتا تھا تو ایمان روکتا تھا، حسن من کو لبھاتا تھا، دل عشق کی چاشنیوں سے لطف اندوز ہونے کو مچلتا تھا۔ کوشش کرتے کہ نادان دل عقل کے کڑے پہرے میں رہے۔ یہ الگ بات کہ دل کبھی کبھار عقل کے یہ پہرے توڑ ڈالتا، یا شاید یہ وہ خود اس کی اجازت دے دیتے۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ اقبال کے ذہن میں تربیت پانے والا نقشہ ٹھوس شکل میں سامنے آیا۔ انہوں نے اس کا اظہار مشہور زمانہ خطبہ الہ آباد میں یوں کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ملایا جائے۔ دنیا نے اس خواب کی تعبیر کو حقیقت بنتے دیکھا، لیکن علامہ اس سے محروم رہے۔ علامہ اقبال 61 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ 21 اپریل 1938 کی رات ہے۔ مؤذن اذان کی تیاریاں کر رہا ہے کہ آسمانوں سے ان کا بلاوا آ گیا۔ کسی بے تکلف دوست کی طرح اللہ سے باتیں کرنے والا، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں جیسے شکوے کرنے والا، اقبال اپنے خدا کے حضور پیش ہو گیا کہ شاید یہ سوچتے ہوئے کہ غائبانہ شکوے اور جواب شکوے بہت ہو گئے، اب روبرو بات ہو جائے۔ یہ جنت مبارک رہی زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اقبال کے انتقال کی خبر نے ہر اس شخص کو اداس اور اشک بار کر دیا جو علم، دانش، فلسفے، مذہب اور انسانیت و آدمیت کے احترام کا قائل ہے۔ مگر اقبال کی جدائی کا دکھ برصغیر کے مسلمانوں کو ہوا، جنہیں ابھی ان کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ کلکتہ مسلم لیگ کے ہزاروں افراد کے جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ کی موت کی درد بھری خبر نامناک آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے سنائی کہ اقبال میرا پراعتماد ساتھی، رہنما اور مسلمانوں کو خیر خواہ آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔
وہی علامہ جسے قائد اعظم اس وقت انگلستان سے کھینچ لائے تھے جب وہ مسلم لیگ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس ہو کر واپس نہ آنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہی جناح جنہیں اقبال کی یاد میں منعقدہ تقریب میں کہا تھا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ ملک کی حکمرانی اور علامہ کے کلام میں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے تو میں کلام اقبال کو ترجیح دوں گا۔ علامہ کی تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا تو ایک جہان امڑ آیا۔ اس وقت کے گورنر کی خصوصی اجازت سے علامہ کو بادشاہی مسجد کے قریب جگہ دی گئی، مگر بہت سے لوگ جنازے میں شرکت سے محروم رہے کیونکہ ہزاروں لوگ نماز جنازہ کے لیے اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں جمع تھے۔ یوں ان کی ایک نماز جنازہ بادشاہی مسجد اور دوسری اسلامیہ کالج میں ادا کی گئی۔ اتفاق دیکھیں کہ صرف نماز جنازہ ہی نہیں، انہیں قبریں بھی دو ملی۔ علامہ اقبال مولانا رومی سے عشق کرتے تھے، انہیں اپنا روحانی استاد اور پیر و مرشد مانتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے خود کو رومی کا مرید ہندی کہا۔ ترک حکومت نے اس عقیدت کو دیکھتے ہوئے علامہ کی قبر کی مٹی حاصل کی اور مولانا رومی کے پہلو میں علامہ کی علامتی قبر بنائی جو کہ آج بھی موجود ہے۔ صرف ترکی میں ہی نہیں، اقبال ایک ایسا نام ہے جو گھر گھر پہچانا جاتا ہے۔ چوک چوک پر ان کے مجسمے نصب ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے اقبال لاہوری۔ اس کی وجہ ہے ان کا فارسی مجموعہ کلام جسے انہیں فارسی دنیا کے بڑے شاعروں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ ان کا ایک ترانہ اصحاب گران خواب گران خواب گران خیز آج بھی ایران اور فارسی دنیا کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ علامہ کا فلسفہ خودی ہو، مرد مومن یا شاہین کا تصور، وطنیت کے مقابلے میں مسلم قومیت کا نظریہ ہو یا جدید اتحاد کا سبق، مقصد ایک ہی تھا کہ کسی طرح مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے، ایک ایسی قوم جو قابل عزت، فخر اور ناقابل تسخیر ہو۔ علامہ نے اردو، فارسی، انگریزی میں اتنا کچھ لکھا کہ مختلف زبانوں میں آج بھی ترجمے ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ علم کے سمندر میں ایک مکڑا اور مکھی اور بلبل اور جگنو، گائے اور بکری، ایک پہاڑ اور گلہری جیسی سبق آموز نظمیں لکھ کر بچوں کے بھی دل جیتے۔ شاید ہی جو کوئی انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو جو کہ اقبال کی نگاہ بلند سے اوجھل رہا ہو، لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو بھی یقین جانیے انہیں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے یہ دعا ہی کافی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔